أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے سب لوگوں کو، اے لوگوں، انما بے شک میں لکم نذیر، تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا۔ کس سے ڈرانے والا؟ آخرت سے، عذاب سے، قیامت سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اناؤنس کر دو کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تم کرتے ہو یا نہیں کرتے، عمل کرتے یا نہیں کرتے، وہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ فالذین، تو وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات، اچھے، اور اچھے عمل کیا ہے ہم سب کو پتا ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن، اکارڈنگ ٹو سنت، وتھ اخلاص، آن رائٹ ٹائم، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے۔ اب کس کے لیے بخشش ہے؟ جو ایمان لے کر آئے، کمپلیٹ ایمان کس کس پر یہ پتا ہے، عملو، عمل کیے، اچھے، اکارڈنگ ٹو واٹ، یہ بھی پتا ہے، تو ان کے لیے بخشش ہے۔ یہاں پہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے اور سوچتے ہیں کہ بخشش ہے۔ نو، ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پرفیکٹ عمل کر رہی ہوں؟ کیا ہماری نمازیں پرفیکٹ ہے؟ کیا ہماری زکوٰۃ پرفیکٹ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادتیں یا جو بھی حکم ہے، از ایوری تھنگ پرفیکٹ؟ نو، دیر آر امپرفیکشنز ان دیٹ، تو وہ امپرفیکشنز کی بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا، نو ڈاؤٹ، آنرڈ رزق ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے متعلقین کو یہ رزق عطا فرمائے، آمین۔ والذین سعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے سعی کی، سعوا سعی سے ہے یعنی کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، ایفرٹس لگانا، کس میں؟ فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، عاجز کرنے والے، عاجز کرنے والے یعنی اللہ کی آیات کو ہرانے والے، یعنی اللہ کی آیات کے خلاف جو کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یعنی قرآن کو ہرانے کی کوشش اہل مکہ کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ کبھی جو ہے قرآن کو شعر شاعری کہتے، کبھی اساطیر الاولین کہتے، کبھی کہتے کہ اس میں مکھی کا ذکر ہے، مکڑی کا ذکر ہے، کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے، کبھی قرآن کے خلاف بات کرتے۔ تو اس طرح اہل مکہ کرتے۔ آج بھی اگر ہم انٹرنیٹ پر دیکھیں، حالانکہ قرآن بیسٹ کلام ہے، بیسٹ لینگویج ہے، بیسٹ ٹاپکس ہے، لیکن سٹل پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ اس کی لینگویج کے اندر جو ہے تیڑ مچوڑ نکالا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جہاد کے آیتوں کو الگ کر کے جو ہے قرآن کی ٹیچنگز کو غلط نظریے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن کیا ہے؟ اگر ہم قرآن سیکھیں گے، پتہ کریں گے اس میں کیا ہے، تو ہم ڈیفینڈ کر سکیں گے نا۔ یہ ہدی للناس ہے، یہ جو ہے وہ نہیں، ہم انسان ہی ہے نا، ہدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے۔ ہم کیوں قرآن کو صرف عالموں کے لیے رکھ دیا؟ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم ہدی للناس یعنی ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم گدھے گھوڑے وہ تو نہیں ہے نا، جانور تو نہیں ہے نا، تو تمام انسان جو بھی اپنے آپ کو انسان کے لیے، انسانوں میں کاؤنٹ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ ہدایت قرآن سے لے۔ تو آج دیکھیے، جب قرآن میں 1400 ایئرس پہلے جو نازل ہوئی، اس میں بگ بینگ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، علقہ مدغہ سے جو ہے، علقہ اور مدغہ سے جو ہے پوری ایمبریولوجی جو ہے ایکسپلین کی جا سکتی ہے، تو پھر قرآن کیوں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ آج کے لیے نہیں؟ نو، دس از فار ایوری بڈی، فار آل دا پیپل ہو کنسیڈر دمسیلز ایز انسان۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ہم کو قرآن پکڑنا ہے، لینا ہے۔ تو اور جو لوگ قرآن کے خلاف دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جو اس کو ہرانا چاہتے ہیں، جو اس کی آیتوں کے خلاف بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، یعنی رسول کون ہے؟ جس کے اوپر شریعت اترتی ہے، ولا نبی، اور کسی نبی کو، یعنی جو پچھلے رسول کی شریعت فالو کرتے ہیں، الا، مگر، اذا تمنا،
جب وہ تمنا کرتے ہیں شیطان ڈالتا ہے شیطان. اب نبی تمنا کرتے ہیں، کیا تمنا کرتے ہیں؟ نبیوں کی دو ہی تمنا ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے پاس آئے اور وہ انسٹرکشنز ان کو ملے، اور دوسرا وہ انسٹرکشنز کو اللہ کا جو پیغام آئے وہ جو ہے لوگوں تک پہنچائے. یہ دو تمنا ان کی ہوتی ہے. تو جب بھی وہ تمنا ہوتی ہے تو شیطان ڈالتا ہے فی امنیت ہی، اس کی تمنا میں، یعنی وحی میں ملاوٹ کرنے کی جو ہے تمنا ڈالتا ہے، یا پھر لوگوں کے دلوں میں جب وہ پیغام پہنچاتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے دور کرنے کی تمنا ڈالتا ہے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ، پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یلقی، جو ڈالتا ہے، الشیطان شیطان، یعنی شیطان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اس لیے وہی کیسی پروٹیکٹڈ ہے اور کس طرح پیورلی ان پلیوٹڈ جو ہے، بنا شیطان کی ملاوٹ کے اس کی پوری کوششوں کو جو ہے ختم ہو گئی، اور قرآن کا ریویلیشن کمپلیٹ ہوا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر محکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو. فائنلی حق ثابت ہوا اور لوگوں تک ایمان پہنچا، اور ایمان اور دین اور ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے وہ پرفیکٹ بھی ہوا اور اسٹیبلش بھی ہوا الحمدللہ، اور شیطان کی کوششیں ناکام ہو گئی. تو یہاں پر اٹس ویری کلیئر کہ شیطان جو ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکا، اور قرآن میں کوئی شیطانی بات یا وسوسہ نہیں ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ کیا کیا ہو رہے ہیں، لیکن اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اسٹیبلش کر دیا ہے. لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، اس کو جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتن، ایک فتنہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یعنی منافق، والقاسیت، اور سخت ہے، قلوبہم، دل ان کے، کس کے؟ کافر. شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں، قرآن کے خلاف باتیں ڈالتا ہے. کبھی جو ہے یہ ڈالتا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ اس کی وہی پیور نہیں ہے، یا چینج ہو گئی، یا پرانی باتیں ہیں، یا منافق یقین کے لیے اہل ایمان جو ہے، یعنی ان کے ایمان پختہ نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی ڈاؤٹس، کوئی نہ کوئی شبہ، کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے دلوں میں ہوتا ہے. کس کے؟ منافقین کی اور کافروں کے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، البتہ مخالفت میں دور کی، دور کی مخالفت میں نے اتنی دور ہے کہ ان کو واپس حق کی طرف پلٹنا بہت مشکل ہے. اتنی مخالفت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانتے. وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لے، الَّذِينَ، وہ لوگ، اوتوا العلم، جو دیے گئے علم، یعنی قرآن کا، انہ الحق، کہ بے شک وہ حق ہے، کیا؟ قرآن، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی جان لو کہ قرآن حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شیطان کی ملاوٹ نہیں ہے. فَيُؤْمِنُ بِهِ، پھر وہ ایمان لے آئے ساتھ اس کے. فَتُخْبِتَ لَهُ، پھر عاجزی کرے اس کے لیے، قلوبہم، ان کے دل، یعنی اہل ایمان والے بالکل جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حق ہے، وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے پورے کا پورا ان کے دل عاجزی کرتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ، البتہ راہ دکھانے والا ہے ان لوگوں کو. کس کو؟ اب یہاں پہ دیکھیں، آمنو، جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا، اور آخرت میں بھی جنت کی طرف لے کر جائے گا. تو سچا مومن جھوٹے پروپیگنڈا میں نہیں آتا ہے. یہ ایمان والوں کی کے لیے ایک ہدایت ہے. یعنی قرآن کے بارے میں جب جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے، شک و شبہات ہوتا ہے، تو ایمان والوں کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بات فتنہ بن جاتی ہے. اور قرآن کو جب ہم پختگی سے پکڑ لیتے ہیں، ڈاؤٹس میں نہیں آتے، تو پھر یہ ہم کو کیا کرتی ہے؟ دنیا میں بھی ہدایت کے راستے پر رکھتی ہے، اور آخرت میں بھی جنت تک لے جاتی ہے. ولا یزالو، اور ہمیشہ رہیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، شک میں، منہ، اس کی طرف سے. کس کی؟ قرآن کی. کتنا بھی کنونس کر لو. اب آپ دیکھیے، بگ بینگ آ گئی، ایمبریولوجی آ گئی، کیا کیا پروفس نہیں آئے اللہ کی حق ہونے کے، رب ہونے کے، پھر قرآن اٹ سیلف کے حق اور رب ہونے کے. اب تک کتنے پروفس پڑھ، کتنا بھی کر لو، دے ول ناٹ بی کنونسڈ، حتیٰ، یہاں تک کہ تأتیہم الساعۃ، آ جائے گی ان کے پاس گھڑی، یعنی قیامت کی گھڑی، بغتتاً، اچانک. کیونکہ اب اچانک تو دیکھیے موت کی گھڑی بھی اچانک آنے والی ہے، کب آنے والی ہے کسی کو نہیں پتا. تو تب تک جو ہے وہ نہیں کنونس ہوں گے. او یاتیہم، یا آ جائے گی ان کے پاس، عذاب یوم عقیم، عذاب بانج دن کا، یا منحوس دن کا. منحوس دن یعنی جس کے بعد رات نہیں آئے گی. یہ قوموں کے اوپر عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے، اہل مکہ کے اوپر جنگ بدر جو ہوئی وہ بھی ہو سکتا ہے. الملک، حکومت، یومئذ للہ، اس دن اللہ کے لیے ہے. کس دن؟ یہاں پہ یوم عقیم جو ہے منحوس دن کا، یہ قیامت کا دن ہے. ٹھیک ہے. تو الملک یومئذ للہ، حکومت اس دن اللہ کے لیے ہے. تو مالک یوم الدین،
تو حکومت اس دن اللہ کی ہے. یحکمو فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان. اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کریں گے کیونکہ وہ خود گواہ ہے کہ کس انسان نے کیا کیا کیا, کس قوم نے کیا کیا کیا. فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے, اور کمپلیٹ ایمان کیسا ہے پتہ ہے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیا اچھے, یہ بھی کیسے پتہ ہے, فی جنات النعیم نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے اہل و عیال کو اس میں شامل کر لے. والذین کفروا وکذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ نبیوں کو جھٹلایا, قرآن کو جھٹلایا, جو اللہ کے تعلیمات آئے اس کو جھٹلایا, اور عمل بھی نہیں کیے بآیاتنا ہماری آیات کو. اللہ کی آیات کیا ہے؟ کونی اور شرعی دونوں بھی ہے. فاولئک لہم عذاب مہین تو یہی لوگ, ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن. والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. ہجرت کیا ہے؟ بلد الکفر سے نکل کر, یعنی کفر کی زمین سے نکل کر ایمان کی زمین کی طرف آنا. آج کل جو کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا ہجرت ہوتی ہے وہ دیٹ از ناٹ ان دس ہجرت. ہجرت جو ہے اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو گھر ور چھوڑا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہجرت. از ناٹ ایزی. گھر مال فیملی سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. ایک بستر چھوڑ کر دوسرے بستر پر نیند نہیں آتی, تو اب آپ سوچئے کیسے آئے گی. ثم قتلوا پھر قتل کیے گئے, او ماتوا یا خود مر گئے, یعنی نیچرلی موت مر گئے. لیرزقنہم اللہ البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ تعالیٰ رزقا حسنا رزق اچھا. وان اللہ لہو خیر الرازقین اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ بہترین رازق ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو, مدخلاً داخل ہونے کی جگہ, یردونہ وہ پسند کریں گے اس کو. کس کے لیے ہے یہ؟ جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں, یا مارے گئے یا خود مر گئے, یعنی ہجرت کر رہے تھے اور راستے میں مر گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ چھوٹ گیا لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے, اور وہ داخل کرے گا ان کو بہت پسندیدہ جگہ یعنی جنت میں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ علم والا ہے, حلم والا ہے. حلیم میں جو ہے نرمی, جیسے حلیم ہم کہتے ہیں سافٹ ہوتی ہے نا, تو نرم دلی کے معنی آتے ہیں, نرمی اختیار کرتا ہے, غلطیوں پہ فوری نہیں پکڑتا. ہماری کتنی غلطیاں ہیں دیکھیں, کیا اللہ تعالیٰ فوری پکڑتے نہیں, ڈھیل دیے ہوئے ہیں. ذالک یہ بات, ومن عاقب اور جو کوئی بدلہ لے, بمثل ما عوقب مانند اس کے جو سزا دی گئی, یعنی جو طاقتور بدلہ لے سکتا ہے اگر لو تو اس میں بھی, مطلب جیسے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے, پتھر کا پتھر سے ہی دینا ہے, تو اتنا ہی لو. بھی اس کو, ثم بغیا پھر زیادتی کی گئی, علیہ اس پر, لینصرنہ اللہ البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ. اگر تم چھوڑ دیتے ہو, تمہارے اوپر زیادتی کی جاتی, تم بدلہ نہیں لیتے, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا بدلہ لے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ ہوگا بدلہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ہمارے بدلے سے ڈفرینٹ ہوگا. تو بہتر ہے کہ اکثر ہوتا ہے ہمیں بدلہ لینا ہے, ایسا کرنا ہے, تو اللہ کے اوپر چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ خود بدلہ لیں گے. ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے. یعنی جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, درگزر کر دے, گناہوں کے اوپر نہیں پکڑے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم بھی معاف کر دو. اور ہمارے گناہوں کو بھی جب ہم ایمان کے اوپر رہتے ہیں, اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ عفو غفور ہے. ذالک بأن اللہ, یہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت کو پہچانو. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو, فی النہاری دن میں, ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو, فی اللیل رات میں. یعنی جو دن اور رات کے اوپر قدرت رکھتا ہے, کیا وہ ظلم کو ختم نہیں کرے گا؟ کیا تمہارے اوپر ظلم کرنے والے کو پکڑے گا نہیں؟ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ, سمیع بصیر سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈیوائسز کی, کوئی انسٹرومنٹس کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ دیکھنے اور سننے کے لیے. ذالک بأن اللہ, یہ بات بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ, هو الحق وہی حق ہے, وأن اور بے شک ما یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں, من دونہ اس کے سوا, هو الباطل وہ باطل ہے, یعنی باطل ہے, جھوٹ ہے, ان کی وجود کا کوئی ثبوت ہے نہیں ہے, تو پھر ان کے سہارے کی کوئی وہ ہے نہیں ہے, ان کے کامیابی کی کوئی جو ہے گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ جس کو وہ پکڑے ہوئے تھامے وہ خود جھوٹ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ, هو العلی الکبیر وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہائی ہے, اس سے اونچا کوئی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت گریٹ ہے, اس سے گریٹ کوئی نہیں ہے. علم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا, ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ, انزلہ اس نے اتارا, من السماء آسمان سے, ماء پانی. غور کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر کہ کیسے آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی اتارتے ہیں. فتصبح تو ہو جاتی ہے, الارض زمین, مخضرہ خوب سبز, یعنی گرین. سمر میں کیسا منظر ہوتا ہے, پھر ایک دم بارش ہوتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے. دیکھا اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈرائی زمین کو کیسے گرین کر دیتا ہے پانی اتار کر. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے, خبر رکھنے والا ہے. باریک بین جو ہے نا, اس میں بہت سارے معنی آتے ہیں. باریک بین یعنی باریکی سے, غیر محسوس طریقے سے کچھ کرنا. ہم دعا کرتے ہیں
تو ایک دم سے کھٹ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دھیرے 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 سلولی کیسے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک ایونٹس سیکوینس آف ایونٹس ہوتے ہیں دھیرے دھیرے سے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا باریکی سے کوئی کام ہونا، اور اس کے علاوہ نا باریک سے باریک چیز جیسے ایٹم کا موومنٹ بھی ہے، پانی کا ایویپریشن بھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اللہ کے نظر میں ہے. اور ہر چھپی ہوئی چیز کے اوپر بھی یعنی باریک سے باریک چیز، ہمارے خود کے دل میں کیا ہو رہا ہے، کتنے سیلز ہو رہے ہیں، کتنے ریجن، وی ڈونٹ نو، بٹ اللہ نوز ایوری تھنگ واٹ از ہیپننگ وتھ ایوری سیل اینڈ ایون انٹرا سیلولر ایکٹیویٹیز ہمارے باڈی کے اندر یا آؤٹ آف دا باڈی یا ویر ایور ان دا یونیورس. اللہ نوز ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ اتنی لطیف ہے اور خبیر، خبر رکھنے والے، ایوری ایونٹ، ہر چیز کا کمپلیٹ نالج رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہے. لہو ما فی السماواتی، اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین. آپ کا میرا کچھ بھی نہیں ہے، تمام طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. بے نیاز، غنی، انڈیپینڈنٹ، جیسے اللہ الصمد، we all depend on Allah, Allah doesn't depend on anybody. اور حمید تعریف والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تعریف والے ہیں کہ ہماری تعریف کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود سے خود تعریف والے ہیں. علم کیا نہیں ترا، تم نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سخر لکم، اس نے مسخر کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے. تو سب کچھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لگا دیا زمین میں. والفلک، اور کشتی، تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں بھی، امری اس کے حکم سے. کشتی بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. ویمسک السماء، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو. پرفیکٹ بیلنس، کیسے سینٹریفیوگل فورسز، سینٹریپیٹل فورسز کی اس سے جو ہے کوئی پلانٹ کسی پلانٹ سے ٹکراتا نہیں ہے، کوئی آسمان سے گرتا نہیں ہے. کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تھامے ہوا ہے. ان تقع، اس لیے کہ گر پڑے، یعنی نہ گر پڑے ہے یہ، کہ اس لیے کہ وہ نہ گر پڑے، علی الارض زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے ساتھ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تباہی ہو سکتی ہے. ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، البتہ شفقت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں، اس لیے ہماری فوری پکڑ نہیں ہوتی. وہو الذی، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات احیاکم، جس نے زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. کیسے زندہ کرے گا ہم سب کو پتا ہے. ان الانسان لکفور، یقیناً انسان البتہ ناشکرا ہے. بے شک انسان ناشکرا ہے. ہماری زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی دفعہ ہم نے شکر کیا. ہمارا دین، اس کے اوپر ہم نے ابھی ہم دین کے ساتھ ناشکری اور دین کے ساتھ سب کچھ لے چکے ہیں. تو بے شک انسان ناشکرا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے. کبھی شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ میری سانس چل رہی ہے، الحمدللہ، الحمدللہ میرا ہاتھ، میرا دماغ، میرا سب کچھ چل رہا ہے، الحمدللہ آج میں کھانا کھائی، الحمدللہ. لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا مقرر کیا ہم نے، منسکن طریقہ عبادت. یہودیوں کے لیے سیٹرڈے رکھا تھا، عیسائیوں کے لیے سنڈے، ہمارے لیے فرائیڈے. قربانی کا طریقہ بتا دیا، حج کا طریقہ بتا دیا، نماز کا طریقہ بتایا نا. ہم کو بھی بتایا نا، ہمارے مناسک سب پتہ ہے نا. ہم ناسکوہ، وہ عبادت کرنے والے اس کی. فلا ینازعنک، تو نہ وہ جھگڑے تجھ سے، فی الامر، معاملے میں، یعنی شریعت کے معاملے میں جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جب ہم کو جیوز، کرسچنز، ان سے کوئی جھگڑے میں کوئی بات نہیں، تو پھر ہم کہاں مسلخوں میں پھنس گئے. وَدْعُوا، اور دعوت دو، یہ ڈفرینسز چھوڑ دو اور دعوت دو. اِلیٰ ربک، اپنے رب، اللہ سے جوڑو، گروہوں سے نہیں، پارٹی سے نہیں، شخصیتوں سے نہیں، اللہ سے جوڑو. اِنَّکَ لَعَلَىٰ ہُدًى مستقیم، بے شک آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ اوپر ہدایت کے ہے سیدھی. تو جہاں تفرقہ بازی ہوتی ہے، ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے، سیدھی ہدایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنت کیا ہے یہ چیک کرو. جہاں اختلاف آتا ہے، امام خود بھی کیا کہتے ہیں، اترو کی قولی لقولی رسول اللہ، میری بات کو بھی چھوڑ دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے. تو اصل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے. چھوڑ دو میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں فرقے کی ہوں، فلاں جماعت کا ہوں. اللہ کو پکڑو، اللہ سے کنیکٹ کرو. وَإِنْ، اور اگر جادلو کا، وہ جھگڑا کرے تجھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقل اللہ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. جھگڑو مت، بحث مت کرو، چھوڑ دو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم وہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ یحکم بینکم، فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دیں گے. فیما، اس معاملے میں، جو تم تھے تم فی ہی، اس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ خود گواہ ہے. علم تعلم، کیا تم نے جانا نہیں،
ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماء والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ان ذالک فی کتاب بیشک یہ ایک کتاب میں ہے، کس میں؟ لوح محفوظ میں 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ لکھ دیے ایوری تھنگ، ان ذالک علی اللہ یسیر بیشک یہ اللہ پر آسان ہے. یعنی ہمارے لیے ایک ریکارڈ بنانا مشکل ہے، لیکن اتنی پوری دنیا ایونٹس آف دنیا یہ ریکارڈ بنانا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا. وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوائے، اہل مکہ ہے مشرک ہے اللہ کے سوا عبادت کرتے، معلوم ینزلہ اس کو جو نہیں اس نے اتاری، بھی ساتھ اس کے سلطانہ کوئی دلیل، کوئی لاجک ہے، کوئی پروف ہے، کچھ ہے اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتے. اللہ کے وجود کے تو اتنے سارے پروفs ہم قرآن میں بتا رہے ہیں. سورج کی عبادت اس کا کیا پروف ہے؟ چاند کی عبادت اس کا کیا پروف ہے؟ وما لیس لہم بہ علم اور جو نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم. جب پوچھتے ہیں کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے. یہ کوئی بات ہے، کوئی لاجک ہے، کوئی پروف ہے؟ وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے، یعنی جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے، من نصیر کوئی مددگار. وَإِذَا تُتْلَىٰ اور جب پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، بینات روشن. کون سی آیات؟ قرآن. تعریفو تم پہچان سکتے ہو، فی وجوہہ چہروں میں، الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، المنکر ناگواری یا ناخوشی کو، ان کو پسند نہیں کرتے نا قرآن، کیونکہ دنیا کی اتنی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ایون مسلمز میں ہوتا ہے. آپ ان کو فزکس کی، کیمسٹری کی، میتھس کی سب دے دو کتابیں، لیکن جب قرآن پڑھی جاتی ہے تو ناگواری ناخوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ محفوظ رکھے اور ہمیشہ قرآن کو ہمارے دل میں، ہمارے گھروں میں بسا دے. یکادونا قریب ہے، یستونا وہ حملہ کر دے، بالذین ان لوگوں پر، یتلونا جو پڑھتے ہیں، علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، کبھی باتوں سے کبھی ایسے ہی. قل کہہ دیجئے، فَأُنَبِّئُكُمْ کیا بھلا میں بتاؤں تم کو، بشرن بری چیز، من ذالکم اس سے، یعنی جو تم ناگواری کرتے ہو قرآن کی جب آیتیں پڑھے جاتے تم چہرے بگاڑ لیتے ہو، اس سے بری ایک بات بتاؤں، النار آگ، یہ اس سے بھی بڑی ناگواری والی چیز ہے. جب تمہارے چہروں کا کیا حال ہوگا. وعدہ اللہ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، اس کے لیے آپ کا وعدہ ہے. وہ بئس اور کتنا برا ہے، المصیر ٹھکانہ. یا ایھا الناس اے لوگوں، یعنی سب لوگ، ضرب مثل بیان کی گئی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ پس غور سے سنو اس کو. کیا؟ ان الذین بے شک وہ ہستیاں، تدعون تم پکارتے ہو، یعنی جو بتوں کو تم پکارتے ہو یا جو غیر اللہ کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوائے، لن یخلقوا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ذباباً ایک مکھی، لو اجتمعوا اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں گے اس کے لیے، لہو اس کے لیے، یعنی سارے بت، سارے خدا، سب انسان مل کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. پورے سائنٹسٹ کو بھی ملا لو خداؤں کے ساتھ، اتنی حقیر چیز نہیں بنا سکتے تم، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تو ان کو خدا کی جگہ پر کیسے بٹھائے ہوئے ہو؟ اتنی سی عقل نہیں ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ اور اگر چھین لے ان سے مکھی، مکھی پیدا کرنے تو دور کی بات ہے. آپ بتوں کو دیکھتے ہوں گے یا عبادت گاہوں پہ دیکھتے ہوں گے، لڈو یہ وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھتی ہے. اگر ایک مکھی چھین لے شیئن کوئی چیز، لا یستنقذوہ منہ نہیں چھڑا سکتے اس کو اس سے، یعنی مکھی سے وہ اپنے وہ جو سامنے چیزیں رکھی ہے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا. تم اس سے مانگتے ہو جو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا، مکھی اس کے سامنے کی چیز اٹھا لے تو وہ بچا نہیں سکتا، تم اس سے مانگتے ہو. کتنا کمزور ہے جس سے تم مانگتے ہو، والمطلوب اور جس سے مدد مانگی جاتی. ما قدروا نہیں انہوں نے قدر کی، اللہ کی، حق کا جیسے حق ہے، قدر ہی اس کی قدر کی. اللہ کی اہمیت نہیں سمجھے تم، اللہ کا حق نہیں ادا کیے تم. تمہاری نمازیں، تمہارے عبادات، تمہارے معاملات کہاں ہیں؟ ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت والا ہے، زبردست ہے. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے، من الملائکتی فرشتوں میں سے، رسولن پیغمبر، ومن الناس اور لوگوں میں سے. رسولوں میں سے میسنجرز ہے جیسے وحی لے کر آئے، اور لوگوں میں سے کن کو رسول بنانا ہے یہ سلیکشن بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، یعنی فیوچر، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ اور اللہ کی طرف، ترجعو لوٹائے جائیں گے، الامور سب کام، سب چیز اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جائے گی.
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو یا جھک جاؤ، وسجدو اور سجدہ کرو، ایک تو نماز کا سجدہ اور ٹوٹل سبمیشن، وعبدو اور عبادت کرو، بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے، ربکم اپنے رب کی، وفعلوا اور کرو الخیر بھلائی، ایوری ٹائپ آف بھلائی، انسان کے ساتھ، جانور کے ساتھ، جہاں جہاں کر سکتے ہو بھلائی کرو، کبھی ٹائم ویسٹ نہیں کرو، ہاتھ سے کرو، مال سے کرو، زبان سے کرو، جیسے جیسے بھلائی کر سکتے ہو کرو، جو جو چیزیں جو جو سورسز ہے اس سے بھلائی کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اگر تم دنیا اور آخرت کی جو ہے کامیابی چاہتے ہو تو بھلائی 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 کرتے رہو، وجاہدوا اور جہاد کرو، جہاد یعنی سخت کوشش، utmost struggle فی اللہ، اللہ کے راستے میں، حق جہادی ہی، جیسا کہ حق جہاد کا۔ ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، یہاں آئے قرآن پڑھ لیے، ایک پیج کھول لیے، اس کو جہاد سمجھتے ہیں؟ کیا واقعہ میں آپ سوچئے ایک میدان جنگ میں جو ہم کو فورس جو لگانا پڑتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے، کیا ہم اللہ کی راہ میں اتنے انٹینسٹی والا فورس لگاتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں؟ جیسے کہ حق ہے، هو اجتباکم، اس نے چن لیا ہے تم کو، وما جعل علیکم، اور نہیں بنائی تم پر، فی الدینی، دین کے معاملے میں، من حرج، کوئی تنگی۔ اللہ نے ڈیفینیٹلی تم کو چن لیا ہے کیونکہ تم کو کتاب دی، تم کو امت وسط بنایا، تم کو امت محمدی بنایا، تم کو یہ علم دیا۔ یہود کو بھی چنا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا، پھر ان کی تباہی کیسی ہوئی یاد کریے۔ اور کوئی حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، nothing is impossible، دین از ویری ایزی۔ ڈونٹ تھنک کہ یہ جو تم کو یہ تم کر رہے ہو کہ اٹ از سم تھنگ بیونڈ یور کیپیسٹی اور کیپیبلٹی۔ ملت ابیکم، طریقہ ہے تمہارے باپ کا، ابراہیم، ابراہیم کا، یعنی یہ توحید جو ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم سے آیا ہے، اور ایک اللہ کے لیے اٹموسٹ اسٹرگل کرنا، اس کے لیے سبمٹ کرنا، سرنڈر کرنا، یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ کا طریقہ ہے، کیسے اپنے اولاد کو بھی قربان اللہ کے لیے کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ What about you? What are you doing? هو سماکم، اس نے نام رکھا ہے تمہارا، المسلمین، مسلمان، من قبل، اس سے پہلے بھی، تمہارا نام یہود نہیں رکھا، عیسائی نہیں رکھا، حنفی، سلفی، شیعہ، سنی نہیں رکھا، مسلمان رکھا، وفی ھذا، اور اس میں بھی، لیکون الرسول، تاکہ ہو رسول، شہیدن، گواہ، علیکم، تم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہمارے پاس اسلام پہنچا کر ہمیں مسلمان بنانے کے لیے گواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شیعہ، سنی، حنفی، سلفی نہیں بنا کے چھوڑے، مسلمان بنا کر چھوڑ کر گئے۔ وَتَكُونُوا، اور تم سب ہو جاؤ، شہداء علی الناس، گواہ لوگوں پر، ایک دین توحید کی بات جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی وہ پہنچاؤ، فرقے بازی مت کرو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز، نماز قائم کیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ If you really want to do اللہ کا کام، پہلے نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوط تھام لو اللہ تعالیٰ کو، کوئی امام کو نہیں، کوئی جماعت کو نہیں، کوئی انسان کو نہیں، کوئی گروہ کو نہیں، اللہ کو تھام لو۔ وَهُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا محافظ ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، پس کتنا اچھا دوست، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا اچھا مددگار۔ کوئی اور اللہ تعالیٰ سے پیارا دوست اور پیارا مددگار ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جس کا مددگار اور مولا تو ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔